انداز تلاوت جو تحقیق ہے نا، ہم اس کے اندر پڑھیں گے. اصل میں کچھ انداز ہیں تلاوت کے، کچھ مراتب ہیں پڑھنے کے، مراتب بھی کہا جاتا ہے، طریقہ بھی کہا جاتا ہے. اور جو ہے جی نا اس کو یعنی پڑھنے کے طریقہ کار ہیں. تو اس کے اندر سے جو ہے نا، ابھی ہم حدر کی صورت میں نہیں پڑھیں گے یا تدویر کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، ابھی ہم تحقیق کی صورت میں پڑھیں گے. جو مبتدی طلباء یا طالبات ہوتی ہیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ مبتدیوں کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کو سب سے بہتر پڑھنے کے لیے اور سب سے اچھی ادائیگی ادائیگی یعنی بہتر کرنے کے لیے سب سے جو اہم کردار ہے وہ انداز تلاوت جو تحقیق ہے نا اس کا ہے. تحقیق کے اندر آپ نے جتنا اچھا قرآن پڑھا ہوگا، آپ کی ادائیگی اتنی ہی خوبصورت ہوگی، چونکہ ایک دفعہ جو ادائیگی پکی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر آواز کو بنانا، اس کو قرات میں لانا وہ آسان ہو جاتا ہے نسبتاً اس کے کہ اگر آپ ڈائریکٹ شروع کریں پھر آپ کی ایک تو ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی. تو آپ کو جب آپ کو بار بار روکا جائے گا، کسی ادائیگی کے معاملے میں روکا جائے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی، نہ لہجات کے معاملات سمجھ لگیں گے، قرات کے معاملات کچھ بھی نہیں سمجھ لگے گی. آپ نے کہنا کہ یہ تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی، تو مطلب غلطی آ گئی. اگر اچھے انداز میں آپ پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے انداز تلاوت تحقیق کو بہتر کریں، اپنی ادائیگی کو اچھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ کا قرات پہ ذہن شفٹ ہو، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ نے قرات پڑھنی ہو تاکہ آپ کے لیے بہت ساری آسانی ہو جائے. تو جب اس کے اندر پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی زبان ادائیگی پہ پکی ہوگی اور لہجات پہ آٹومیٹکلی آپ کا ذہن جائے گا پھر. ٹھیک ہے. جب آپ کی ادائیگی ہی نہیں اچھی ہوگی تو پھر آپ کی بار بار ادائیگی کی غلطی نکالیں گے، تلفظ کی غلطی نکالیں گے، پھر آپ جو ہے نا وہ آپ کا مائنڈ سیٹ خراب ہوگا. تو یہ چیز تو اس کو انداز تلاوت تحقیق کے اندر پڑھیں گے، اور ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا، جیسے بسم اللہ. اب اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ سمپل کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ نے اپنے تلفظ کی ادائیگی کو اچھا کرنا ہے، یعنی اس کا جو حرف ہے اس کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے. یہ کوشش کرنی ہے، یعنی جس آواز میں پڑھاؤں اسی طرح ہی آپ نے آگے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ نے وہی چیزوں کا خیال کرنا ہے، جیسے اعوذ ہے، اعوذ. ہم نے اب جو پریکٹس کی ہے پیچھے، ہم نے ادھر حمزہ عین کی آواز کو، تا طا کی آواز کو، سا سین صا کی آواز کو پڑھا ہے نا سب کو، جو ملتی جلتی ہے. اب اس کے اندر سے سب سے پہلا حرف آ گیا حمزہ اور عین. اب آ بھی اور اکٹھا گیا، اب آ بھی اکٹھا گیا. ہم نے اسی لیے اکٹھی بھی مشقیں کی تھی تاکہ ہمیں مشکل نہ پیش آئے اس کے اندر. تو آپ اس کو اچھے انداز میں جتنا بیٹر دین بیٹر ہو سکے اتنا کیجیے گا. جی. اپنے مائک بند کیجیے گا اور پیچھے پیچھے جتنا جتنا پڑھوں کوشش کرے وہاں وہاں تک ہی پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ. اب حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی امید ہے تمام طالبات نے مشق کی ہوگی. اب اس کے اندر آپ نے ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ آوازیں ملتی جلتی ہیں، ایک تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے.
اور اس کے بعد دوسری چیز کا جو آپ نے خیال کرنا ہے وہ ہے، آپ نے جو آج حرکات کی ادائیگی پڑھی ہے کہ زبر میں منہ کو سیدھا کھولنا ہے، زیر میں جھکانا ہے، اور پیش میں منہ کو گول کرنا ہے، ہونٹوں کو گول کرنا ہے، آپ نے ان کی ادائیگی کے مطابق بھی ان کو کوشش کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اب ان کے اندر جو مسٹیکس ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو، آپ کی جب مشقی کلاس ہوگی اس کے اندر سن کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا مسٹیکس ہیں۔